السلام علیکم، میں ہوں بنت نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں بنت نواز قرآنک ایجوکیشن۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 226 بما تجوید اور اجرا قواعد۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز طوز تسمیہ کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحیم۔ للذین لام مشدد ہے، پہلی مرتبہ زیر والے لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق یعنی زبر والے لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ یا ساکن اس سے پہلے کسی بھی حرف کے نیچے زیر ہے، ایسی ہے یا مدہ کہلاتی ہے۔ یا مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ساکن ہے، پیش والے یا کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ ساکن حمزہ کی آواز کے مخرج میں جھٹکے کے ساتھ رکتی ہے۔ واو مدہ 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن اس کے بعد نون ساکن کے بعد نون متحرک آ رہا ہے، اس لیے ہم نون ساکن کو نون متحرک سے ملا کے اس طرح پڑھیں گے کہ دونوں ایک ساتھ مشدد دم اور حرکتین مقدار غنہ بھی کریں گے، اور اس قاعدے کا نام ہوگا ادغام مال غنہ۔ یہاں مد بن رہی ہے مد متصل واجب، وہ اس لیے کلمہ ہے کہ کلمے میں حرف مدہ میں سے الف مدہ موجود ہے اور اس کے فوراً بعد حمزۃ القطع آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر مد بنے گی مد متصل واجب، جس کی مقدار 4 سے 5 حرکت ہے، لیکن 5 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ میم ساکن کے بعد بقیہ وجہ 26 حروفوں میں سے تار ہے، تو یہاں اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ را کے اوپر زبر ہونے کی وجہ سے اس را کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ با مشدد ہے، پہلی مرتبہ زبر والے را کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق یعنی پیش کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ را ساکن ہے، زبر والے حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ را ساکن سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو، ایسی را کو ہم موٹا پڑھتے ہیں۔ شین ساکن ہے، زبر والے حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ حالت وقف میں را کی 2 زیر کی تنوین حذف ہو جائے گی، را ساکن ہو جائے گا اور وقف بنے گا وقف بالاسکان۔ اس کے علاوہ را ساکن ما قبل حرف مضموم ہو، یعنی را ساکن سے پہلے کسی حرف کے اوپر پیش ہو تو ایسی را کو ہم موٹا پڑھتے ہیں۔ نون ساکن ہے، زیر والے حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ نون ساکن کے بعد باقی بچے 15 حروفوں میں سے فار ہے، تو یہاں اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی ہم ناک میں گنگنی سی آواز کو چھپا کے اس طرح پڑھیں گے کہ نہ کامل ادغام ہو اور نہ کامل اظہار ہو، بلکہ دونوں کی درمیانی حالت ہو۔ نون مشدد ہے، پہلی مرتبہ زیر والے حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا اور دوسری مرتبہ لام مشددہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ نون مشدد میں ہمیشہ حرکتین مقدار غنہ ہوتا ہے۔ لفظ اللہ کی لام سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے لفظ اللہ کی لام کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ لام کے اوپر کھڑا زبر ہونے کی وجہ سے اس کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ را کے اوپر 2 پیش کی تنوین اور 2 پیش کی تنوین کے بعد را آ رہا ہے، تو ہم 2 پیش کی تنوین کو را سے ملا کے اس طرح پڑھیں گے کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ہوں لیکن غنے کے بغیر، اور اس قاعدے کا نام ہوگا ادغام بلا غنہ۔ را کے اوپر زبر ہونے کی وجہ سے اس را کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ یہاں مد 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے، لیکن آگے میم کا سکون عارضی وقف کی صورت میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر مد بنے گی مد عارض وقفی، جس کی مقدار 2 4 6 حرکت ہے، لیکن 6 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔